معزز الاحترام دوستوں، پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے استقبال رمضان کے عنوان پر گفتگو کی تھی اور میں نے ذکر کیا تھا کہ رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی عظمت، فضیلت، اہمیت بیان کرنا یہ آپ کے اور میرے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو خصوصی تربیت دیا کرتے تھے، اور یہ خصوصی تربیت کیوں نہ دی جائے؟ اس لیے کہ یہ مبارک مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت، شفقت، عنایت بارش کی طرح آسمان سے انسانوں کے اوپر برستی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح صبح صادق کے وقت سورج نکلنے لگے، سورج کی پہلی کرن جس وقت پھوٹتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، آہستہ آہستہ روشنی پھیلنا شروع ہو، تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب ابھی سورج طلوع نہیں ہوتا لیکن روشنی دنیا کے اندر اچھی طرح پھیل چکی ہوتی ہے۔ صبح صبح ابھی سورج نکلتا نہیں ہے لیکن روشنی پوری طرح پھیل چکی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد سورج طلوع ہونے لگ رہا ہے۔ بالکل اسی طرح شعبان کی 15 تاریخ کے بعد اللہ رب العزت کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ برستی ہے رمضان المبارک کے 2-3 دن پہلے، شعبان کے بالکل آخری دنوں میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان ابھی شروع تو نہیں ہوا لیکن وہ رحمتیں اور شفقتیں جو رمضان میں حاصل ہونی ہیں وہ میرے اللہ کی جانب سے بالکل شروع ہو چکی ہوتی ہیں۔ آج ہم بیٹھے ہیں، آج سے 3 یا 4 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے اس مبارک مہینے کو دیکھنا نصیب فرمائے، اس مبارک مہینے کی احترام، مبارک مہینے میں عبادتیں، مبارک مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام رمضان کا مہینہ بھی شروع نہیں ہوتا تھا، 2 مہینے پہلے بالخصوص کثرت کے ساتھ ایک دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے میرے اللہ، ہماری زندگی کے اندر اتنی برکت دے دے کہ ہم رمضان کے مہینے تک پہنچ جائیں۔ اللہ ہماری زندگی کے اندر اتنی برکت دے کہ رجب اور شعبان کو گزار کے میں محمد تیری رحمت رمضان کے اندر اپنے دامن میں سمیٹنے والا کرتا۔ اندازہ کریں، آپ علیہ السلام جن کے لیے مغفرت یوں سمجھیں کہ ہم مغفرت کے لیے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے پیچھے مغفرت بھاگتی تھی۔ ہم رحمت کے پیچھے بھاگتے ہیں، میرے آقا کے پیچھے میرے اللہ کی رحمت بھاگتی تھی۔ ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، میرے آقا کے پیچھے اللہ رب العزت نے رزق کو پیچھے لگایا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود میرے آقا رمضان کی عبادتوں میں کتنے حریص تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں عام طور پہ میرے آقا کی عبادت کا عالم یہ تھا حتی یتورط قدماہ، میرے آقا جس وقت عبادت کرتے، قیام کرتے، نماز پڑھتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے کہ میرے آقا کے پاؤں مبارک کے اوپر ورم پڑ جاتے تھے۔ یہ عام دنوں کے اندر عام راتوں کے اندر عبادت یہ تھی، میرے آقا کے پاؤں مبارک پر ورم پڑ جاتے۔ لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا، صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا تیاری کرتے اور اتنی تیاری کرتے کہ عام دنوں میں پاؤں پر ورم پڑتے، اور اس مہینے کے اندر آقا کی عبادت کا عالم کیا ہوتا وہ ہم لوگ اپنے لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی کثرت کے ساتھ میرے آقا عبادت فرمایا کرتے ہیں، اور عبادت کیوں نہ کرتے؟ اس مبارک مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتیں کثرت کے ساتھ اترتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے عام دنوں کے اندر آپ نوافل پڑھو تو نفل کا ثواب ملتا ہے، اس
مبارک مہینے میں آپ نوافل پڑھو، میرا رب ان نوافل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ فرض پڑھو، ایک فرض پڑھو گے ایک فرض کا ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک فرض پڑھو، میرا اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس مبارک مہینے میں 4 کام کثرت کے ساتھ کرو، کثرت کے ساتھ۔ فرمایا کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ کلمہ طیبہ کے اپنے فضائل ہیں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، میرا رب اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے۔ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ کہنا آپ کا اور میرا کام ہے، ہمارے نام اعمال میں جنت کو لکھ دینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ فرمایا اس مبارک مہینے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ نمبر 2، کثرت کے ساتھ استغفار کرو، استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ پورا نہیں پڑھ سکتے، صرف استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو، یہ بھی کافی ہے۔ علماء نے لکھا جو بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے میرا اللہ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ ولی اللہ مستجاب الدعوات بننے کے لیے کوئی اور وظیفہ نہیں۔ آپ تہجد کے وقت اٹھو، ساری رات نوافل پڑھو، ساری رات عبادتیں کرو۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے مجھے میرا اللہ ایک ایسی کیفیت دے دے میں ہاتھ اٹھاؤں دعا مانگوں میرا اللہ میری دعا قبول کر لے۔ آپ علیہ السلام نے عام سا نسخہ دیا، کثرت کے ساتھ استغفار کرنا تیرا کام ہے اور تیری ساری دعاؤں کو قبول کر لینا رب ذوالجلال کا کام ہے۔ اس کے اوپر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے اللہ والے وقت کے امام ہیں۔ ایک مرتبہ رات کو سفر کر کسی بستی کے اندر گئے۔ بستی ایسی تھی جو بستی والے امام احمد بن حنبل کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، نام سنا ہوا تھا، شکل سے واقف نہیں تھی۔ رات کا وقت ہو گیا، مسافر آدمی ہیں، سونے کے لیے بستی کی مسجد کے اندر آئے۔ اب مسجد کے اندر بیٹھے، عشاء کی نماز پڑھی، نوافل پڑھنے کے بعد تسبیح کرتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ مسجد کے مؤذن نے مسجد بند کرنے کا ارادہ کیا، کہا بابا جی اٹھو اور چلو میں مسجد بند کرنے لگا ہوں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ دیکھو میں مسافر ہوں، اس بستی میں میرا جاننے والا کوئی نہیں ہے، مجھے یہاں رات گزارنے دو، میں اعتکاف کی نیت کر کے سو جاتا ہوں، صبح اٹھوں گا اپنے منزل کی طرف چل پڑوں گا۔ لیکن مسجد کے مؤذن نے رات گزارنے کی اجازت نہیں دی۔ امام احمد بن حنبل کونے کے اندر لیٹ گئے۔ مؤذن اپنا کام کرتا رہا، مسجد کی صفائی کرنے کے بعد جب دیکھا کہ بابا تو مانتا نہیں ہے، پاؤں سے پکڑا، گھسیٹتے ہوئے نکالا، مسجد کے دروازے پہ لا کے چھوڑ دیا۔ عام آدمی نہیں ہے، امام احمد بن حنبل ہے، وقت کا امام ہے، صاحب علم و فضل ہے، اپنے وقت کا علم کے اندر روزگار چمکتا ہوا سورج ہے، اس کے پاؤں سے پکڑ کر مسجد کے دروازے پہ لاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل دروازے پہ کھڑے ہو کر منتیں سماجتیں کرتے ہیں، اے مسجد کے مؤذن میرا بستی میں جاننے والا کوئی نہیں، مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت دے دے۔ مؤذن رات گزارنے کی اجازت نہیں دے رہا۔
میزبان، میں نے ایک حدیث علماء سے سنی ہے، اب اپنا نہیں بتایا کہ میں بولوں، میں نے ایک حدیث علماء سے سنی ہے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، جو آدمی کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے وہ رب تعالیٰ سے جو بھی دعا کرتا ہے میرا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ بتا، میں رات سے تجھے دیکھ رہا ہوں تو کثرت کے ساتھ استغفار پڑھ رہا ہے، تیری ساری دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ توجہ، تو جو کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے کیا تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پر غور کرنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے میرے مہمان، میں نے کثرت کے ساتھ استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنایا، رب کعبہ کی قسم میں نے جب بھی کسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں میرے ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، میرا رب میری دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ البتہ میں اپنی زندگی کے اندر ایک دعا کثرت کے ساتھ مانگ رہا ہوں لیکن میری وہ دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، لیکن مجھے پیغمبر کی حدیث پر بھی اعتماد ہے، میں کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہوں، یقیناً میری دعا قبول ہوگی۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں اے میرے میزبان بتا تو صحیح کون سی دعا ہے؟ وہ مہمان رو کر میزبان رو کر کہتا ہے مہمان بات یہ ہے میں نے ایک اللہ والے امام کا نام سنا ہے جس کو لوگ امام احمد بن حنبل کے نام سے جانتے ہیں، سنا ہے بہت بڑا عالم ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، میرے دل کی تمنا ہے کہ میں امام احمد بن حنبل کی زیارت کروں۔ میں نے زندگی کے اندر جو بھی دعا کی سب دعائیں قبول ہوئی لیکن امام احمد بن حنبل کی زیارت نہیں ہوئی۔ میرے دوست امام صاحب نے جب جملہ سنا اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، نوجوان کو اٹھایا، میزبان کو اٹھا کر سینے سے لگا کر کہتے ہیں اے میرے میزبان مجھے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، میرا تیرے گھر آنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن تیرے استغفار کی برکت سے تیری دعاؤں کی برکت سے میرا رب میرے پاؤں کو کھینچ کر تیری چوکھٹ پہ لے کر آیا اور لا کے بتایا تو استغفار کرے گا نا؟ تو استغفار سے صرف امام کی زیارت کرنا چاہتا تھا، میرے رب نے تیرے بستر پہ ایک رات کے لیے سنا دی۔ میں کہتا ہوں اس ماہ مبارک کے اندر کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وقت ملتا استغفار کریں، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ 2 کام اور، تیسرا کام کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت سے مغفرت مانگیں، اللہ میرے گناہوں کی معافی کر دے، اللہ کا بڑا گناہگار ہوں، سیاہکار ہوں، اللہ خطا کار 11 مہینے تیری رحمت سے دور رہتا ہوں، اللہ میں بڑے گناہ کرتا ہوں، اللہ پھر بھی تیرا احسان ہے کہ میرے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈھانپ دیتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا جب گناہ کر کے آؤ میرے رب نے ہماری پیشانی پہ لکھ دیا یہ شخص جھوٹ بول گیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی زنا کر کے آیا اور تعالیٰ اس کی پیشانی کے اوپر لکھ دیا کہ زنا کر کے آیا؟ نہیں نا، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، گناہ ہم کرتے ہیں، گناہ کے باوجود میرا رب ہمیں وقت پہ کھانا کھلا دیتا ہے، گناہ کے باوجود میرا رب ہمیں وقت پہ کپڑے پہناتا ہے، گناہ کے باوجود میرے رب ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور بدلے میں صرف ایک ہی بات رزق بھی دے رہا ہے، کھانے کو بھی دے رہا ہے، ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، ہر چیز بدلے میں صرف ایک بات، میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کی، تم کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کرو، میرے سامنے جھک جاؤ، صرف ایک مرتبہ جھکنا اور جھک کر آنکھ سے ندامت کا آنسو بہانا بندے تیرا کام ہے، اور تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام۔ اور فرمایا چوتھا کام اس ماہ مبارک میں کرنا ہے، فرمایا کہ کام یہ کرنا ہے کہ جب آخری عشرہ ہو جہنم سے گناہوں کی مغفرت تو آپ نے مانگ لی، آگ سے آزادی بھی مانگ لی، اب رب تعالیٰ سے جنت مانگو، اللہ جو تم نے جنت ہمارے لیے تیار کی ہے نا وہ ہمیں انعام کے اندر عطا کر۔ اللہ انعام کے مستحق نہیں ہے، ہم مستحق نہیں، لیکن اللہ تیرے بندے تو ہیں، ہمیں جنت عطا کر دے۔ فرمایا 4 کام جو بندہ اس ماہ مبارک کثرت سے کرے گا نا میرا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرو، آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لائے، ممبر کے اوپر تشریف لائے، آپ علیہ السلام پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے آقا نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، بس صرف یہ 3 بات، آمین کہا اور کچھ نہیں کہا۔ آمین کہا، پھر آپ علیہ السلام اپنی گفتگو شروع کی،
اپنا بات شروع کیا. بات شروع کی بات مکمل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام محفل ختم ہوئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج سے پہلے بھی آپ ممبر پر آتے ہیں لیکن ایسا کام نہیں کرتے. اچھا دیکھیں صحابہ کرام کی کتنی پیاری عادت تھی. ایک بات سمجھ نہیں آئی نا جا کے پوچھ لیا. ایسا نہیں کیا کہ اپنے ذہن کے اندر ایک ڈھانچہ بنا لیا اپنے مقتدا سے متنفر ہو گئے. ایسا نہیں تھا. ایک بات نیا کام ہوا. آپ علیہ السلام آئے, آپ نے آمین کہا, پھر آمین کہا, پھر آمین. مجلس ختم ہوئی. فوراً صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے ایسا کام کیا جو آج سے پہلے نہیں کیا تھا. آج سے پہلے بھی تو آپ ممبر پہ آتے تھے لیکن آپ کبھی آمین نہیں کہتے تھے. آج آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین کہا, دوسری پر بھی. یہ آپ کو اور مجھے در حقیقت ایک تعلیم دی ہے. آپ کا امام انسان ہے, آپ کا مقتدا انسان ہے, آپ کا رہبر کوئی بھی ہے وہ بھی انسان ہے. اگر وہ کوئی ایسی بات کر رہا ہے جو آپ کی عقل میں نہیں آتی تو اپنے آپ سے ذہن میں ڈھانچہ نہ بناؤ, بلکہ اس سے جا کر پوچھو. اس سے جا کر پوچھو آپ نے یہ کام کیا ہے یہ کیسے ہے. اب یہاں ایک بات ہوئی, مجھ سے ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا, وہ ساتھی کا نام نہیں لیتا. یہاں مسجد کے اندر ایک مسئلہ پوچھا, میں نے اسے مسئلہ بتا دیا. مسئلہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا, میں نے بتایا, اس کی سمجھ میں نہیں آیا, متنفر ہو گیا, نماز پڑھنا چھوڑ دی میرے پیچھے. اس مسجد کی بات. اب نماز پڑھنا چھوڑ دی, 5 دن ہو گئے, 10 دن ہو گئے, میں جماعت کرا کے نکلتا ہوں, لوگ نماز پڑھ کے نکلتے ہیں, وہ صاحب آ رہے ہوتے ہیں, وضو خانے میں بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایک مرتبہ دیکھا, 2 ہے بھی قریب قبل, ایک مرتبہ دیکھا, 2 مرتبہ دیکھا, 3 مرتبہ دیکھا. کیا بات ہے, شاید ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو, لیٹ ہو جاتا ہے بندہ. ایک دن جان بوجھ کے دانشتر میں فرض پڑھا کے جلدی نکلا اور وہ آ رہے ہیں مسجد کے اندر وضو کرنے کے لیے. میں نے بلا لیا, میں نے کہا یار مجھے لگتا ایسا ہے کہ آپ جان بوجھ کے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, وجہ کیا ہے؟ کہتے جی میں نے فلاں دن آپ سے ایک مسئلہ پوچھا تو میرے دل کو نہیں لگا. مسئلہ پوچھا میرے دل کو نہیں لگا تو میں نے اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں نے کہا واہ آپ کا ہی بات, مولوی میں ہوں یا تو ہے. اگر تیرے پاس علم اتنا ہے, سمجھ اتنی ہے, تجھے پتا چلتا ہے کہ کس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی اور کس کے پیچھے نہیں. مسئلہ پوچھا کیوں تھا؟ اگر مسئلہ سمجھ نہیں آیا تو اس کی تحقیق تفتیش تو کر دے. اتنی سی بات کے اوپر نماز نہیں پڑھنی, اسے مسئلہ سمجھایا. مسئلہ سمجھانے کا یہ ہم لوگوں کا ایک معیار ہے. اس کو دین نہیں کہتے, اس کو خواہشات نفس کہتے ہیں. میرا دل جس پہ چاہے گا میں عمل کروں گا, اور جس پہ چاہے گا نہیں کروں گا. اس کو خواہشات نفس کہا جاتا ہے, اس کو دین نہیں کہا جاتا. یہ صحابہ کا طرز عمل کیا بتا رہے, آقا آج سے پہلے بھی آپ ممبر پر تشریف لاتے تھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے آپ آمین نہیں کہتے, دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے آپ نے آمین نہیں کہا, تیسری سیڑھی پر قدم رکھا. آج سے پہلے ایسا کام نہیں. آقا آج آپ نے آمین کیوں کہا ہے؟ دوستوں توجہ کرنا, میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آج میں جب تیاری کر کے مسجد میں آیا ہوں, ممبر پر میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا. ابھی میں قدم رکھ رہا تھا, آسمان سے میرے اللہ نے جناب جبریل امین کو بھیج دیا. اب جناب جبریل امین نے آ کر میرے سامنے ایک بددعا کہی. اللہ میرے سامنے ایک بددعا کہتے ہیں, میرے آقا کی زبان فرما رہی ہے. دوستوں میں محمود بات نہیں کر رہا, خدا کی قسم اپنے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں. پیغمبر نے کہا, میرے صحابہ جناب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کی ذات پر درود پاک نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. اب دوستوں توجہ, اب دیکھیں ہر عبادت کے ایک اصول ہوتا ہے, ہر عبادت کے کرنے کا. آپ کہیں گے مولوی صاحب نئے مسئلوں پہ شروع ہو گئے. اب ایک ہے درود پاک پڑھنا. میں نے مجلس کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, پہلی مرتبہ نام سن کر درود پاک پڑھنا واجب ہے. اگر آپ بدلے میں صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتے نا تو آپ سب کے سب گناہ گار ہو. میں نے کہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سب کہیں صلی اللہ, اونچی آواز سے بولنے نہیں. اب یہ آپ سے وجوب ساتھی, ایک بندہ کہے کہ درود پاک پڑھنا ہے لیکن پڑھنا اسپیکر پہ ہی, اور درود بھی وہ پڑھنا ہے جو سمجھ میں نہ آئے, درود بھی وہ پڑھنا ہے جو منقول نہ ہو, اور آپ اسے روک دو اور آپ سے 10 بندے ناراض ہو جائے. میرے خیال میں غلط بات ہوئی. ایک بات ہے سنت کے مطابق میں حدیث سنا رہا ہوں, پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جناب جبریل امین نے فرمایا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے پیغمبر کا نام لیا جائے, آقا آپ کا نام ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے, ایسا شخص ہلاک و برباد ہو. پیغمبر
اب سے پہلے ہماری زندگی کے اندر کتنے رمضان گزرے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا تو ہے لیکن روزے نہیں رکھتے؟ کیا جی گرمی ہے، برداشت نہیں ہوتا، تلاوت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ایک ترتیب ہے۔ عام دنوں میں اگر ہمارے نیند کرنے کی مقدار جو ہے نا 8 گھنٹے ہے، تو رمضان مبارک ہم 16 گھنٹے سوتے ہیں۔ صبح سحری کھا لی، نماز پڑھ لی، نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، 10 بجے تک سونا ہے، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر سو جاتے ہیں۔ جبکہ اکابرین امت کا طریقہ کار تھا کہ وہ رمضان المبارک کے اندر نیند کم سے کم کرتے اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا رب تعالیٰ کی عبادت میں صرف کیا ہے۔ اور رمضان میں سب سے بہترین اور شاندار جو عبادت ہے وہ رب تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث ایک آیت مبارکہ پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یہ کس لیے نازل فرمایا، کس لیے آیت اتاری؟ آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے رمضان کا گہرا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ایک گناہ جو شد و بد کے ساتھ رمضان میں ہوتا ہے، توجہ کرنا، یہ برائیاں بیان کرنا میری ذمہ داری ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے وہ اپنا کام ہے۔ رمضان کے اندر ہر مسجد کے اندر ایک بے ادبی اور گستاخی کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ عام دنوں کے اندر مسجد کے اندر دیکھیں سونا، نیند کرنا یہ خلاف ادب ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ مسجد کے اندر جماعت والے سوتے ہیں یا اگر کوئی مسافر سوتا ہے اس کے لیے بھی فقہا فرماتے ہیں پہلے اعتکاف کی نیت کرے، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد نیچے کپڑا بچھائے، ایسا موٹا کپڑا ہو کہ اگر گندگی آپ کے بدن سے نکل رہی ہے تو مسجد کو خراب نہ کرے، پھر اس کے بعد آپ آرام کر سکتے ہیں۔ اور رمضان میں آپ نے ہر مسجد کے اندر دیکھا ہوگا پہلے وہی بندہ دوپہر کو آرام کرنے کے لیے اپنے گھر جاتا ہوگا، لیکن رمضان کے اندر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، ادھر اگر کسی نے تلاوت کرنی ہے کر لے گا، ورنہ وہ بندہ اسی کو عبادت سمجھتا ہے کہ میں مسجد کے اندر آرام کر رہا ہوں۔ نہ کپڑا نیچے بچھاتے ہیں، نہ اعتکاف کی نیت کرتے ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، گھر بھی قریب ہے، پنکھا بھی مسجد کا چلے گا، جگہ بھی مسجد کی استعمال ہوگی، اور اپنی جو انسان ہے بشری تقاضے کے پیش نظر اگر کوئی گندگی نکلتی ہے اس سے عبادت کے لیے نیچے کوئی موٹا کپڑا بھی نہیں بچھایا، تو میرے دوستو یہ مسجد کے ادب کی خلاف ورزی ہے، سنت کے بھی خلاف ہے۔ اس چیز سے آپ بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں۔ آرام کرنا ہے روزے کے اندر ٹھیک ہے، روزے دار کو سونا بھی عبادت ہے، لیکن اپنے گھروں کے اندر آرام کریں۔ مسجد کے اندر اگر آرام کرنا ہے، آپ گھر آپ کا دور ہے تو مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے سوئیں تاکہ آپ کو اعتکاف کی نیت کرنے کا ثواب ملے، اور سونے سے پہلے کم از کم مسجد کے اندر کوئی ایسا موٹا کپڑا ضرور بچھائیں۔ نیند ہے، انسان کو نیند کے اندر اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، موت کے ساتھ اس کی بہت زیادہ مماثلت ہے۔ بندے کو نیند کے اندر اپنے اوپر اختیار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کیا حالات ہے، کیا معاملات ہے، اس لیے یہ باتیں ذکر کرنا، یہ مسائل بتانا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔